سورہ مجادلہ میں جب اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم آیا کہ نبی علیہ السلام سے خاص وقت لینے سے پہلے، سرگوشی کرنے سے پہلے تمہیں کچھ صدقہ کرنا ہوگا، تو منافقین نے تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ ان کا نفاق تو کھل کر سامنے آ گیا۔ مگر یہ حکم صحابہ کرام کے لیے بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ صحابہ کرام غربت کو سہ رہے تھے، لہٰذا ان کے لیے صدقہ کر کے نبی علیہ السلام سے بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بہت جلد جو ہے وہ منسوخ ہو گئی تھی، اور اس کا حکم جو ہے وہ مزید جاری نہیں رہا۔ صرف ایک صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کیا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ یہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ اس آیت مبارکہ پہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے عمل نہیں کیا، اور میرے بعد بھی کوئی عمل نہیں کر سکے گا، کیونکہ آیت مبارکہ کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا۔ اور مفسرین کرام جو نقطہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ وہ دور ہے کہ جب ہم وہ ساری واقعات جو احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ فقر کی وجہ سے اور کام کی وجہ سے آپ کے ہاتھ مبارک جب اذیت برداشت کرتے ہیں، آپ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے غلام چاہیے، تو آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں۔ اور وہ جو ان کے گھر کا فاقہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا روزہ رکھنا فاقے کی حالت میں، لیکن اسی وقت میں اور اسی سچویشن میں جو ہے یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب بھی جو ہے صدقہ کر کے نبی علیہ السلام سے تنہائی میں بات فرمائی ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کی زندگی میں کوئی مسئلہ اتنا اہم نہیں ہوتا تھا جتنا کہ نبی علیہ السلام سے قرب حاصل کرنا ہوتا تھا۔ یہ تو خوبصورت پہلو ہو گیا۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس حکم کے اوپر غور کیا جائے تو نبی علیہ السلام تو صدقہ لیتے نہیں تھے، لہذا یہ صدقہ کس کی طرف جانا تھا؟ جو کہ غریب صحابہ کرام تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکم دیا کہ اگر تم نبی کی صحبت سے اور ان کے خاص وقت سے تم کوئی فائدہ اٹھاتے ہو، تم کوئی راحت لیتے ہو، تو اس راحت سے پہلے تمہیں کسی غریب کو راحت دینی ہوگی، اس کے اوپر صدقہ کر کے آؤ۔ تو گویا کہ بڑا ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ کسی کو سکون دینے سے پھر آپ کو سکون ملے گا، یا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی سکون دیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں آپ کسی دوسرے کو بھی سکون دیں۔ تو گویا کہ یہ حکم جو ہے بڑا خوبصورت حکم بھی تھا کہ نبی علیہ السلام کی تنہائی جو ہے وہ اتنی عام چیز نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، اور نبی علیہ السلام کی باتوں سے جو راحت اور سکون ملتا ہے یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے، لہٰذا اتنی قیمتی چیز مل رہی ہے اور تمہیں اس کی قدر نہیں ہے، لہٰذا اس سے پہلے صدقہ کرو اور کسی دوسرے کو بھی جو ہے راحت اور سکون پہنچا کر آؤ۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ کہ منافقین اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہمارا بڑا خاص مقام ہے، نبی علیہ السلام ہمیں بڑی اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے بڑے کلوز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے جا کے غریب صحابہ کرام کو جو ہے وہ صدقہ کر کے آؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اہمیت کس کی ہے؟ ان صحابہ کرام کی ہے کہ تم میرے نبی سے بات کرنے سے پہلے میرے ان غریب صحابہ کا خیال رکھ کر آؤ۔ لہٰذا منافق جو ہے وہ اپنی اہمیت جتانا چاہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غریب بندوں کی اہمیت کو جتانا چاہ رہے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو یعنی کہ منافقین کو غریب صحابہ کرام سے شدید نفرت تھی، اور وہ نبی علیہ السلام کو بھی کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس یہ غریب صحابہ کرام کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکم ان کو دیا کہ تم جن سے نفرت کرتے ہو انہیں کے اوپر تمہیں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا، لہٰذا وہ اپنی اہمیت جتانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے ہر حکم سے غریب صحابہ کرام کی اہمیت کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو سارے اس آیت مبارکہ کے اہم نکات ہیں، مگر علامہ شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت رائے دیتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم جو ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے وضو کرنے کا حکم ہے، اور اس کے پیچھے وہ کانسیپٹ ہمیں یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ نماز سے پہلے ہم وضو کیوں کرتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کا اگر حوالہ دیا جائے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ انسان کے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ٹپکتے رہتے ہیں اور گرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس وضو کا انسانی نفسیات کے اوپر بڑا گہرا اثر بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، میں کیوں اپنا منہ دھو رہا ہوں، کیوں ہاتھ دھو رہا ہوں، کیوں بازو دھو رہا ہوں، اور اپنے آپ کو کیوں صاف کر رہا ہوں۔ تو ایک تو انسان ظاہری طور پہ بھی صاف ہوتا ہے، اور باطنی طور پہ اللہ تعالیٰ اس پانی سے ہمارے گناہوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ وضو جو ہے ہماری ظاہری صفائی بھی ہے اور باطنی صفائی بھی ہے، مگر ہے کیوں؟ کس کے لیے؟
ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ انسان کی نفسیات کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈال رہا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ نماز اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ لہٰذا جب دنیا میں کسی بڑی ہستی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے بھی ہمارے لباس کا، ہمارے غسل کا، ہماری خوشبو کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہی اہتمام انسان اور مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نماز سے پہلے کرتا ہے۔ اور یہاں پہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ جب تم نبی علیہ السلام کا خاص ٹائم لیتے ہو، تنہائی میں ان کا وقت لیتے ہو، تو اس سے پہلے جو ہے تم اپنا ایک روحانی وضو صدقے کی صورت میں کیا کرو کہ صدقہ تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، معاف کروا دیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے تم نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ واللہ عالم۔ لیکن اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان یہ ملاقات کہاں کرتا ہے؟ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، روزہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دیتے ہیں، تو انسان وہاں جانے سے پہلے صدقہ کر کے جاتا ہے، معافی مانگ کے جاتا ہے، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے وہاں جا کے اپنے آپ کو معاف کروانا ہے۔ ایکچولی تو وہ جگہ مجھے جو ہے وہ گناہوں سے پاک صاف کرے گی، مگر اس جگہ جانے سے پہلے بھی اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا تصور لے کے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جب کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو گویا کہ ظاہر اور باطن دونوں کو پاک اور صاف کرنا پڑتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم امت کے نیک لوگوں کا یہ عمل دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دینے سے پہلے جو ہے بہت زیادہ صدقہ کر کے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں۔ اور یہ بڑا خوبصورت عمل تھا۔ اگر صحابہ کرام کے پاس مال ہوتا تو کیا صحابہ کرام ایسا نہ کرتے اور خوش دلی کے ساتھ ایسا نہ کرتے، اور نہ جانے کیا کچھ دے کے وہ یہ سب کچھ کرتے، مگر صرف صحابہ کرام کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ لیکن منسوخ ہو جانے کے باوجود بھی یہ حکم ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے اور بہت کچھ بتا رہا ہے۔